چنانچہ اس عاجز اور فقیر نے ایک شخص کو دیکھا ہے جس میں کوئی خیر نہیں تھی، بہت ہی زیادہ تکلیفیں پہنچاتا تھا لوگوں کو، اور بڑا طاقت والا تھا، بہت زوراور تھا، اور کمزوروں کو اور غریبوں کو نقصانات پہنچاتا تھا۔ لیکن اس میں ایک عجیب صفت تھی کہ وہ عالموں کا اور طالب علموں کا بہت قدردان تھا۔ یہاں سے 300 میل دور پتہ چلا کہ ایک طالب کو کسی نے مارا ہے، یہاں سے پستول بندوق لے کے وہاں بدلہ لینے جاتا تھا اور کہتا تھا عالم اور طالب یہ نبی کی جماعت ہے بس۔ تو میں نے ایک دن سوچا کہ یار وہ ایسا دیکھ کے کہتا تھا اچھا آپ ماشاءاللہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، عالم دین بن جائیں گے اور دیوبندی عالم ہوں گے، ایسا ہو ایسا، تو بڑا خوش ہوتا تھا، جیسے ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس طرح وہ طالب علم کو دیکھ کے عجیب عجیب خوشی ظاہر کرتا تھا۔ تو میرے دل میں آیا کہ اس کو بخشانے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر، میں نے طالب علم سے قرآن شریف پڑھوایا، ایک دفعہ، دوبارہ سے 12، خود بیٹھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ یہ پڑھ بھی رہے ہیں نہیں۔ قرآن شریف کے سپارے 30 ایک مجلس میں پڑھے جائے صحیح طرح دل سے اخلاص۔ ایک تو یہ کہ آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، وہ آپ کی قرآن خوانی میری سمجھ سے باہر ہے، ایسی قرآن خوانی نہیں ہوتی۔ کل بخاری شریف میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک صحابی نے ایک ڈسے ہوئے کو، سانپ کا ڈسا ہوا، اس کو 3 دن صبح و شام دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے ان کو کہا کہ کیا پیش کرے؟ انہوں نے کہا ایک ریوڑ دینا ہوگا۔ انہوں نے 120 بھیڑ بکریوں پر مشتمل ایک ریوڑ ان کے حوالے کی۔ آپ تو ابھی تک یہ سوچ رہے کہ جائز بھی ہے، نہیں، آپ کی شریعت کوئی اور ہے۔ شریعت سیدھی ہوتی ہے آپ کی تو بخاری شریف سن کے عقل آ جاتی کہ کتنی بڑی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ تو قرآن خوانی روز نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہوتی ہے، اور اس پر پوری طاقت صرف کرنا چاہیے۔ قرآن خوانی کر لیتے ہیں، طالب علم جا کے پڑھ لیتے ہیں، وہ پر یہاں آ کے باورچی خانے میں کھانا کھاتے ہیں، یہ قرآن خوانی نہیں کرائی، یہ اپنے آپ کی تباہی کی دعا کروائی، اللہ کے عذاب کو چھیڑا ہے۔ طالب علم تو وہاں سے آئے اور 2 دن تک کھانا نہ کھائے اور ان کی جیبیں بھری ہوئی ہو، اور کئی قسم، یہ سب کام انسانوں کے کرنے کا ہے۔ میں ممبر پر بیٹھ کر 22 لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے اور کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل دین ہے، اس کے خلاف سارا ڈھکوسلا ہے اور قرآن والوں کو بدنام کرنے کی شرارت ہے۔ تو وہ جب بہت ساری بھیڑ بکری ہلایا، ساتھیوں نے کہا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، قرآن شریف پر چیزیں لے لیا آپ نے؟ اس نے کہا بس یہ مل گئی ہے سب۔ مدینہ منورہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ نے کہا کون سی سورت پڑھی؟ کا سورہ فاتحہ۔ آپ نے کہا یہ ہر بیماری کا شفا و علاج۔ فرمایا سب ساتھیوں میں بانٹو اور مجھے بھی میرا حصہ دے دو۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، تمام کتابیں بری پڑھی۔ اس لیے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عوام جو قرآن خوانی کرتے ہیں بجائے فائدے کے نقصان اٹھاتے ہیں، نہ احترام جانتے ہیں اور نہ کرتے ہیں۔ بخاری میں یہاں تک ثابت ہے کہ تمام قافلے کو وہ دودھ پلاتے تھے جب تک یہ لوگ وہاں ٹھہرے تھے۔ تو میں طالب علموں کو کہتا ہوں کہ قرآن خوانی کے دوران طالب علموں کو دودھ ٹھنڈا کر کے پلانا، یہ بخاری سے ثابت ہو رہا ہے، سنت طریقہ ہے۔ تو خیر میں نے اپنے سامنے اپنے طالب علموں کو بٹھایا اور ان کے لیے الحمدللہ اللہ وہ دن نہ لائے کہ طالب علم قرآن شریف پڑھے اور ہم کچھ نہ کریں۔ سب سے پہلے انتظام کرتے، پھر ان کو کہتے کہ آپ بیٹھ کے ذرا ہمارے کسی مردے کے لیے دعا کر، یہ طریقہ ہوتا تھا الحمدللہ۔ اور جب دینے لینے کو جی نہیں چاہتا تو خود پڑھے، پھر اپنے گھر والوں سے، پھر لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا آدمی 37 میلوں کا مالک، وہ یہاں کے دور حدیث کے طلباء کو لے جاتا تھا بڑے اعزاز و اکرام سے، سال میں 2-3 دفعہ۔ اس دن اپنے بیٹے، پوتے، نواسے، بھتیجے، بھانجے سب کو لائن پہ کھڑا کرتا تھا ایسا، تو ہاتھ دھلاؤ طالب علموں کا، تو تولیہ پکڑ، کھانا لگواؤ، قسم قسم کے کھانے۔ کہتے آج ان کے دفتر، اسکول، کالج سب بند کیے گئے، نہیں جانا ہے، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے۔ پھر جب طالب علم رخصت ہوتے تھے
تو ان کے کسی ذمہ دار کو پیسے دے دیتے کہ ان کو 2-2, 3-3 ہزار روپے دے دیں. وہ بہترین وقت ان کا گزرا، اور جس طرح وہ چاہتے تھے اس طرح ہی ہوتا تھا. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بیٹھ گئے تو وہ قرآن خوانی تو کراتے تھے، لیکن وہ جو پیسوں کا معاملہ تھا ہم بھی شرم کے بارے نہیں بولتے تھے کہ بھئی یہ کہیں گے مولوی صاحبان پیسے مانگ رہے ہیں، اور خالی کھانا اور وہ بس تباہ ہونا شروع ہو گئے. اس وقت ان کے ایک بیٹے کا ایک مل نہیں ہے، سب ختم ہو گئے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن اور دین کی توہین کے بعد کوئی چیز برقرار نہیں رہی تھی. توہین اس کو نہیں کہتے کہ آپ انہیں مارے اور گالیاں دیں. جو عزت آپ کر سکتے اور نہیں کرتے یہ بھی توہین، یہ توہین ہے. اس لیے قدیم زمانے میں آپ کو یاد ہوگا نیک لوگوں کو، پاک لوگوں کو لوگ بٹھاتے تھے کہ آپ قرآن شریف ہمارے ساتھ پڑھیں، ہمارے والد کو والدہ کو بخشے. اب تو پتہ نہیں جنابت کا غسل بھی کیا ہے یا نہیں. ایک یہاں سپارہ پکڑا ہوا تھا، تیجے میں آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ سپارہ تو الٹا پکڑا ہے. کہا اچھا. میں نے اس کے ہاتھ سے سپارے لیے اور وہ جن کی ماں مری تھی، میں نے کہا یہ بخشانے کا قابل ہے جس نے سرے سے وضو نہیں کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے لیے وضو ضروری ہے. اس لیے ان کے تیجے ویجے چہلم یہ سب مردار افعال ہے، ان میں کوئی نور اور روشنی نہیں ہے. نور اور روشنی تو نور والے لوگوں سے کرانا ہوگا جن کی زندگی روشن کتاب ہے، جنہیں اللہ نے کتاب علم اور دین کی شان دی ہے. ہم باقاعدہ طالب علموں سے پوچھتے ہیں کون سے وقت میں آپ فرصت، ہمارے شاگرد ہمارے یہاں ٹھہرے، کس وقت مناسب ہوگا کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے. جی عشاء کے بعد. ٹھیک ہے، اچھا جی عشاء کے بعد. اچھا بھائی کیا آپ کے لیے وہ جی حلوہ پکوایا. اچھا جی حلوہ تو مولوی کی جان ہے. اور بھی کوئی چیز جی ٹھنڈا شربت بھی ہو. اچھا جی یہ سب ہو گیا بس. ٹھیک ہے جی ٹھیک. اب اس کے باوجود 500-500 ہزار روپے یہ تقسیم ہونا چاہیے. اس کے بعد جو معاملہ ہو اللہ جو کا تو عطا فرما. بخاری شریف میں ہے کہ اس صحابی کا نام ابو سعید خدری ہے، اور ان کے پاس جب لوگ آئے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈسا ہے اور ہمارا کوئی آدمی نہیں ہے جو اس کا علاج کر سکے، تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جن میں دم کرنے کی صلاحیت ہو. دم کرنا خالی چوف مارنا نہیں ہے. وہ ایک پیر ایئرپورٹ پہ اترا تھا، بہت مرید جمع ہوئے تھے، تو سب مریدوں کو ایک ہی دم میں دم کر دیا. یہ دم ہے. وہ ہمارے ہاں باڑے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میں دم کرتا ہوں. اس کے جانے کے بعد بہن سے آنکھوں سے اندھی ہو گئی. یہ دم ہے، چوف مارا ہے، زہریلا چوف. چوف وہ جو انقلاب برپا کر لے، جو نقصان دور کر لے، مرض کو اجاڑ کے پٹاخ لے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان. ابو سعید نے ان لوگوں کو کہا کہ میں دم تو جانتا ہوں لیکن ہم اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے ہیں اور قریب میں آپ کی آبادی ہے، ہم مسافر ہیں، آپ نے ہماری کبھی بھی خیریت نہیں پوچھی. اتنا بھی نہیں کرتے کہ ہمارے کھانے کا انتظام کر لیں. ہم مسافرین ہیں اور نبی آخر زمان کے ماننے والے. تو ان لوگوں نے کہا ہماری غلطی ہے، ہم کوتاہی ماننا، اب آپ جو کہیں گے وہ کریں گے. بخاری شریف میں کہ جب تک قافلہ وہاں صحابہ کا ٹھہرا تھا وہاں سے دودھ پینے کے لیے آ رہا تھا. اور ابو سعید 3 دن گئے صبح و شام. ان کو آپ کہیں کہ صبح اچھا بس صبح کا سنتے ہی کینسر طاری ہو گیا، کیونکہ یہ سو کر 11 بجے اٹھتے ہیں، اس کے بعد ڈان پڑتے ہیں. ان کی صبح کہاں ہے؟ صبح نصیب کیسے ہوگی ان کو؟ صبح تو اس کو کہتے ہیں کہ جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ وضو کر کے بیٹھے ہوئے، یہ صبح ہے. صبح تو اس کو کہتے ہیں کہ مہینے گزرے اور آپ کی فجر چوک نہ جائے، یہ صبح ہے. صبح کے وقت کوئی ڈانس کرنا ہے کیا؟ صبح کے لیے اسلام نے انتظام کیا ہے. 5 وقت اذان ہوتی ہے، 4 وقتوں میں اجازت نہیں، 1 وقت میں مؤذن کو حکم ہے کہ کہو الصلاۃ خیر من النوم. او ایمان والو غیرت پیدا کرو، نیند چھوڑو، آؤ مسجد میں. یہ کام کرنے کا ہے. بہترین نماز ہو رہی ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فجر کی نماز کی حاضری بہت ضروری ہے. اور یہ میرا موضوع تھا آج کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، جلدی ختم ہوتی ہے. کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ یہ زندگی قیمتی بن جائے.
اللہ ہماری زندگی قیمتی بنا لے، اور یہ فانی زندگی اللہ آخرت کا بہترین سرمایہ بنائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔